بعد 8 दिन के वो माशूका मुझसे मुखातिब हुई कि حق تعالی نے آدمی کو انسانیت کا جامع عنایت کیا ہے کہ نہ پھٹے نہ میلا ہو۔ اگرچہ پرانے کپڑے سے اس کی آدمیت میں فرق نہیں آتا، پر ظاہر میں خلق اللہ کی نظروں میں اعتبار نہیں پاتا۔ 2 ٹوڑے اشرفی کے ساتھ لے کر چوک کے چوراہے پر یوسف سوداگر کی دکان میں جا اور کچھ رقم جواہر کے بیش قیمت اور 2 خلعتیں زرق برق کی مول لیا۔ فقیر دو ہی سوار ہو کر اس کی دکان پر گیا، دیکھا تو ایک جوان شکیل زعفرانی جوڑا پہنے گدی پر بیٹھا ہے، اور اس کا یہ عالم ہے کہ ایک عالم دیکھنے کے لیے دکان سے بازار تک کھڑا ہے۔ فقیر کمال شوق سے نزدیک جا کر سلام علیک کر کے بیٹھا اور جو چیز مطلوب تھی طلب کی۔ میری بات چیت اس شہر کے باشندوں کی سی نہ تھی۔ اس جوان نے گرم جوشی سے کہا، جو صاحب کو چاہیے سب موجود ہے، لیکن یہ فرمائیے کس ملک سے آنا ہوا اور اس اجنبی شہر میں رہنے کا کیا باعث ہے؟ اگر اس حقیقت سے مطلع کیجئے تو مہربانی سے بعید نہیں۔ میرے تئیں اپنا احوال ظاہر کرنا منظور نہ تھا، کچھ بات بنا کر اور جواہر پوشاک لے کر اور قیمت اس کی ادا کر کے رخصت چاہی۔ اس جوان نے روکھے پھیکے ہو کر کہا، اے صاحب، اگر تم کو ایسی ہی ناآشنائی کرنی تھی تو پہلے دوستی اتنی گرمی سے کرنی کیا ضرور تھی؟ بھلے آدمیوں میں صاحب سلامت کا پاس بڑا ہوتا ہے۔ یہ بات اس مزے اور انداز سے کہی، بے اختیار دل کو بھائی، اور بے مروت ہو کر وہاں سے اٹھنا انسانیت کے مناسب نہ جانا۔ اس کی خاطر پھر بیٹھا اور بولا، تمہارا فرمانا سیر آنکھوں پر، میں حاضر ہوں۔ اتنا کہنے سے بہت خوش ہوا، ہنس کر کہنے لگا، اگر آج کے دن غریب خانے میں کرم کیجئے تو تمہاری بدولت مجلس خوشی کی جما کر 2-4 گھڑی دل بہلاویں اور کچھ کھانے پینے کا شغل باہم بیٹھ کر کریں۔ فقیر نے اس پری کو کبھو اکیلے نہ چھوڑا تھا، اس کی تنہائی یاد کر کر چند در چند گزر کیے، پر اس جوان نے ہرگز نہ مانا۔ آخر وعدہ ان چیزوں کو پہنچا کر پھر آنے کا لے کر اور قسم کھلا کر رخصت دی۔ میں دکان سے اٹھ کر جواہر اور خلعتیں اس پری کی خدمت میں لایا۔ اس نے قیمت جواہر کی اور حقیقت جوہری کی پوچھی۔ میں نے سارا احوال مول طول کا اور مہمانی کے بجد ہونے کا کہہ سنایا۔ فرمانے لگی، آدمی کو اپنا قول قرار پورا کرنا واجب ہے۔ ہمیں خدا کی نگہبانی میں چھوڑ کر اپنے وعدے کو وفا کر ضیافت قبول کرنی سنت رسول کی ہے۔ تب میں نے کہا، میرا دل چاہتا نہیں کہ تمہیں اکیلا چھوڑ کر جاؤں، اور حکم یوں ہوتا ہے لاچار جاتا ہوں، جب تلک آؤں گا دل یہیں لگا رہے گا۔ یہ کہہ کر پھر اس جوہری کی دکان پر گیا۔ وہ مونڈے پر بیٹھا میرا انتظار کھینچ رہا تھا، دیکھتے ہی بولا، آؤ مہربان، بڑی راہ دکھائی۔ وہیں اٹھ کر میرا ہاتھ پکڑا اور چڑھا۔ جاتے جاتے ایک باغ میں لے گیا۔ وہ بڑی بہار کا باغ تھا، حوض اور نہروں میں فوارے چھوٹتے تھے، میوے طرح بے طرح کے پھل رہے تھے، ہر ایک درخت مارے بوجھ کے جھوم رہا تھا، رنگ برنگ کے جانور ان پر بیٹھے چہچہے کر رہے تھے، اور ہر ایک مکان عالی شان میں فرش ستھرا بچھا تھا۔
वहीं लबे नहर एक बंगले में जाकर बैठा। एक दम के बाद आप उठकर चला गया। फिर दूसरी पोशाक माकूल पहनकर आया। मैंने देखकर कहा, सुबहान अल्लाह, चश्मे बद दूर। सुनकर मुस्कुराया और बोला, मुनासिब यह है कि साहिब भी अपना लिबास बदल डालें। उसकी खातिर मैंने भी दूसरे कपड़े पहने। उस जवान ने बड़ी टीप टाप से तैयारी जियाफत की और सामान खुशी का जैसा चाहिए मौजूद था। और फकीर से सोबत बहुत गर्म कर मजे की बातें करने लगा। इतने में साकी सुराही वो प्याला बिलौर का लेकर हाजिर हुआ और गरक कई किस्म की ला रखी। नमकदान चुन लिए। दौर शराब का शुरू हुआ। जब 2-4 जाम की नौबत पहुंची, 4 लड़के अमरद साहिब जमाल जुल्फें खोले हुए मजलिस में आए, गाने बजाने लगे। ये आलम हुआ और ऐसा समा बंधा। अगर तान सैन उस घड़ी होता तो अपनी तान भूल जाता, पर बिजू बावरा सुनकर बावला हो जाता। इस मजे में एक बारगी वो जवान आंसू भर लाया। 2-4 कतरे बेख्तियार निकल पड़े और फकीर से बोला, अब हमारे तुम्हारे दोस्ती जाने हुई। बस दिल का भेद दोस्तों से छुपाना किसी मजहब में दुरुस्त नहीं। एक बात बेतकल्लुफ आशनाई के भरोसे से कहता हूं, अगर हुक्म करो तो अपनी माशूका को बुलवाकर इस मजलिस में तसल्ली अपने दिल की करूं। उसकी जुदाई से दिल नहीं लगता। ये बात ऐसे इश्तियाक से कही कि बगैर देखे भाले फकीर का दिल भी मुश्ताक हुआ। मैंने कहा, मुझे तुम्हारी खुशी दरकार है, इससे क्या बेहतर। देर न कीजिए, सच है माशूक बिन कुछ अच्छा नहीं लगता।